بسم اللہ توحید سیریز کا 17واں پارٹ قوانین کفر کے مطابق فیصلہ چاہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے نہ مان لیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی ہے جو شریعت کے علاوہ دوسرے خود کے بنائے ہوئے قانون سے راضی ہیں اور ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ان حکمرانوں کو کفر، ظلم اور فسق سے متصف کیا گیا ہے، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت کرنا اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا اور تمام تنازعات اور اختلافات میں اسی کو حکم بنانا فرض ہے۔ علماء کے مابین اجتہادی اختلافات میں بھی اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اجتہادی مسائل میں سے جو قرآن اور سنت کے موافق ہوں وہی قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی طرح کا تعصب اور کسی امام یا مذہب کی طرفداری قابل قبول نہ ہوگی۔ اس طرح پرسنل لا ہی میں نہیں، جیسا کہ بعض ممالک میں رائج ہے، بلکہ تمام حقوق، مسائل، مشکلات اور مقدمات میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ اسلام ایک ایسی مکمل اکائی ہے جس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ، کیا بات ہے، تم کتاب اللہ کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو۔ مسلمانوں کے لیے راہ عمل اسی طرح تمام مذاہب کے متبعین پر ضروری ہے کہ اپنے ائمہ کے اقوال کو کتاب اور سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں۔ جو کتاب اور سنت کے موافق ہوں انہیں لے لیں، اور جو کتاب اور سنت کے مخالف ہوں انہیں بلا کسی تعصب اور طرفداری کے رد کر دیں، خاص طور پر عقیدہ کی چیزوں میں، اس لیے کہ خود ائمہ کرام نے اس کی وصیت کی ہے اور تمام مذاہب کے ائمہ نے یہی کہا ہے، لہٰذا آج جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا پیروکار نہیں ہو سکتا، چاہے ان کی نسبت ان کی طرف کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ آیت کریمہ صرف نصارہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر اس فرد اور جماعت پر صادق آتی ہے جو نصارہ جیسے عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کا سہارا لے گا اور شریعت کو چھوڑ کر خواہشات نفس پر عمل کرے گا تو وہ اسلام اور ایمان کو اپنی گردن سے اتار پھینکنے والا ہوگا، اگرچہ اس کو یہ گمان ہوگا کہ وہ مومن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کی سخت نکیر کی ہے اور ایسے افراد کے ایمان کو باطل قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ میں لفظ یزعمون استعمال ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ لفظ غلط دعویٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار ایک دوسری آیت سے ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کریں۔ انکار طاغوت توحید کا رکن ہے، اس لیے کہ طاغوت کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا توحید کا ایک باقاعدہ رکن ہے۔ آیت کریمہ ہے، ترجمہ، تو جو شخص بتوں سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے۔ اگر بندہ مومن کے اندر یہ رکن توحید نہیں تو پھر وہ موحد نہیں۔ توحید ہی ایمان کی بنیاد ہے جس کے وجود سے سارے اعمال درست ہوتے ہیں اور جس کی غیر موجودگی سے تمام اعمال خراب اور فاسد ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا یا اس کا حکم ماننا دراصل اس پر ایمان لانا ہے۔ شریعت الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کروانے سے جب ایمان کی نفی ہو جاتی ہے تو اس سے یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت الہی کو حکم بنانا، اس کے فیصلے کو ماننا، یہ ایمان، عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا ہر مسلم پر ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کی حکم کو صرف اس لیے ماننا کہ یہ لوگوں کے فائدے میں ہے یا اس میں کوئی مصلحت یا امن و سلامتی کی ضمانت ہے، سراسر غلط ہے۔ آج بعض لوگ شریعت کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں وہ دیگر تمام نظام زندگی سے عاجز آ چکے ہیں، جبکہ شریعت کی نفاذ کا مقصد اصلی عبادت ہے، اور یہ لوگ اس کے اس پہلو کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے لوگوں کو برا کہا ہے جو اپنی ذاتی مصلحت یا فائدے کے لیے شریعت کی پناہ لیتے ہیں اور اس کی عبادت اور قربت کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کا جھگڑا نمٹا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو فائدہ پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر
چلے آتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ انہی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کی پیروی ہی ان کا مذہب ہے، اور جو ان کے خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ اور مسئلہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔